اسلام کا تیسرا رول ہے پروٹیکشن آف مائنڈ، عقل کا تحفظ کر۔ تو نشہ تو انسان کی عقل کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن یہ نشے کی میں تو زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ جو ہمارے الحمدللہ ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن یا باقی ریسرچ کرنے والے یا باقی انٹیلیجنس جو ہے وہ یہ بتا سکتی ہے کہ نشے کی رحل جو ہے نا، یہ نشے کی یہ ریل پیل جو شروع ہوئی ہے یہ کس جگہ سے ہوئے، کہاں سے ہوئی۔ اگر کوئی دنیا میں مشینری آ جائے نا تو الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ ریگارڈ نشے سے دور رہنے کا الحمدللہ انہی طلباء قرآن کو ملے، ریلیجس سٹوڈنٹس کو ملے۔ یہ ڈرتے ہیں اگر ہم نے نشہ کیا ہمیں کوئی بھی بندہ تھپڑ مار سکتا۔ یہ کالج کے سٹوڈنٹ نہیں ہے کہ جا کے راستے پہ ہی کچھ کر سکتا، یہ اپنی ٹوپی کی حفاظت بھی چاہتا ہے، یہ اپنی داڑھی کی حفاظت بھی چاہتا ہے، یہ اپنے کرتے پیجامے کو بھی بچانا چاہتا ہے۔ تو یہ بیچارہ ان چیزوں کو، یہ سیمینار الحمدللہ یہاں پر حضرت مولانا ولی محمد رضوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے کیا، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے ہر جگہ پر، مدارس جہاں بھی جگہ ملے ایسے سیمینارز کرنے چاہیے۔ لیکن ان سیمینارز کی زیادہ ضرورت، اشد ضرورت کالجز میں ہے، سکولز میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے۔ وہاں پر ایسے سیمینارز میں ایکسپرٹس کو بلایا جائے، مشینریوں کو بلایا جائے، فوراً چھاپا ڈالا جائے ایسے سٹوڈنٹس کے، ان کا ٹیسٹ کیا جائے۔ بار بار کلاس روم میں جا کر ایسی مشینریاں یوز کرنی چاہیے تاکہ بچے کو وحشت رہے، میں کلاس میں جاؤں گا پہلے مجھے چیک کیا جائے۔ میں بڑا خوش ہوا، وہ ایک مشین آئی نا، وہ جو بھی اسکول ٹیچر ہیں یا ملازمین ہیں پہلے اس کو ٹچ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بائیومیٹ۔ تو یار کسی سائنٹسٹ کے بیچارے کو جو ہے نا کوئی زار پار کرو، کوشر پیٹوانا زار پار کرو کہیں سائنٹسٹ، تو اسی بائیو میٹرک جو آپ نے بنایا تو ایسے ہی آپ جو ہے نا موت میٹرک بھی بناؤ، کہ زبان کے لیے بھی کچھ بناؤ تاکہ ہمارا سٹوڈنٹ آئے تو ہم زبان اس کی چیک کر لیں اور وہ بتا دے کہ فوراً اس نے نشہ کیا یا نہیں کیا۔ باقی رہی تقریریں، میں بھی کر سکتا ہوں، الحمدللہ میں ایک مقرر ہوں، سپیچ کرنے والا ہوں، میں جمعے کے دن 2.5 گھنٹے تقریر کرتا ہوں، تو مجھے کون سا لیٹ ہو رہا ہے۔ اور ایسے کھڑے، ایسے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سجے جملے اور ایسے جچتے ہوئے الفاظ ہے نا، نائس ورڈز ہے نا، اتنے اچھے الفاظ کی تقریریں کر دوں گا کہ سب حیران رہ جائے، مگر ان سے ہوگا کیا؟ ہوگا تب تک کچھ نہیں جب تک ہم معاشرے میں ایسا اقدام نہ کریں جو سچ میں اقدام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے الحمدللہ مقاصد شریعت، آپ اپنے ریلیجس کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی لائف کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی عقل کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حفظ نسل ہے۔ آپ کو پتا ہے نشے کرنے والا انسان سب سے زیادہ، اگر اللہ نے اسے اولاد دے بھی دی، سب سے کمزور اور بدے دماغ کی اولاد اسی بندے کی ہے جو نشیلا ہے۔ تو اسلام نے حفظ نسل کی بات کی، پروٹیکشن آف پروگینی اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، نسل کو بچا۔ جب نشے والا خود ہی ایسا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نشیلا انسان بیمار ہوتا ہے، یہ اپنی وائف کو بھی بیمار کر دے گا، یہ اپنی اولاد کو بھی بیمار کر دے گا۔ اولاد پیدا بھی ہوگی بیچاری تو ایسے ویسے ایسے حالات میں گزرے گی، ہے نا، تعجب ہوگا۔ ایک عورت کو، بچے کو کتنے سال دودھ پلانا ہے؟ ابھی بھی کسی کو یہ پتا نہیں کہ ان 2 سال تک جو ہے نا بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جاتی، یہ کسی کو پتا ہی نہیں، نہ مولانا لوگ یہ چیز بتاتے۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں بتایا کہ جو بھی دودھ کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا اس کا بچہ سب سے کمزور ترین بچہ، اور یہ بیماریاں وہیں سے جڑ لیتی۔ اب کیا ہے مطلب؟ پھر کہاں شوہر جائے، پھر کیا ہے، وہ کیسے لائف گزارے، اس کے طریقہ کار شریعت میں موجود ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں الحمدللہ کہ ایسے سیمینار الحمدللہ جن کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں مولانا صاحب قبلہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔